بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مالک بن دینار مشہور بزرگوں میں ہیں۔ وہ ابتدا میں کچھ اچھے حال میں نہ تھے۔ ایک شخص نے ان سے ان کی توبہ کا قصہ پوچھا کہ کیا بات پیش آئی جس پر آپ نے اپنی سابقہ زندگی سے توبہ کی۔ وہ کہنے لگے کہ میں ایک سپاہی تھا اور شراب کا بہت شوقین اور بہت عادی تھا۔ ہر وقت شراب ہی میں منہمک رہتا تھا۔ میں نے ایک باندی خریدی جو بہت خوبصورت تھی اور مجھے اس سے بہت تعلق تھا۔ اس سے میرے ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ مجھے اس لڑکی سے بھی محبت تھی اور وہ لڑکی بھی مجھ سے بہت مانوس تھی، یہاں تک کہ وہ پاؤں چلنے لگی تو اس وقت مجھے اس سے اور بھی زیادہ محبت ہو گئی کہ ہر وقت وہ میرے پاس ہی رہتی۔ لیکن اس کی عادت یہ تھی کہ جب میں شراب کا گلاس پینے کے لیے لیتا، وہ میرے ہاتھ میں سے چھین کر میرے کپڑوں پر پھینک دیتی۔ محبت کی زیادتی کی وجہ سے اس کو ڈانٹنے کو دل نہ مانتا۔ جب وہ 2 برس کی ہو گئی تو اس کا انتقال ہو گیا۔ اس صدمے نے میرے دل میں زخم کر دیا۔ ایک دن 15 شعبان کی رات تھی۔ میں شراب میں مست تھا، عشاء کی نماز بھی نہ پڑھی، اسی حال میں سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ حشر قائم ہو گیا، لوگ قبروں سے نکل رہے ہیں، میں بھی ان لوگوں میں ہوں جو میدان حشر کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے اپنے پیچھے کچھ آہٹ سی سنی۔ جب میں نے پیچھے دیکھا تو ایک بہت بڑا کالا اژدہا میرے پیچھے بھاگا ہوا آ رہا ہے۔ اس کی کالی آنکھیں اور منہ کھلا ہوا ہے اور میں بے تحاشا بھاگ رہا ہوں۔ میں اس کے ڈر سے گھبرا کر خوف زدہ ہو کر زور سے بھاگ رہا ہوں اور وہ میرے پیچھے پیچھے بھاگا چلا آ رہا ہے۔ سامنے ایک ضعیف میاں، نہایت نفیس لباس، نہایت مہکتی ہوئی خوشبو ان میں سے آ رہی ہے ملے۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ خدا کے واسطے میری مدد کیجیے۔ وہ کہنے لگے کہ میں ضعیف آدمی ہوں، یہ بہت قوی ہے، یہ میرے قابو کا نہیں ہے، لیکن تو بھاگا چلا جا، شاید آگے کوئی ایسی چیز مل جائے جو اس سے نجات کا سبب بن جائے۔ میں بے تحاشا بھاگا جا رہا تھا۔ مجھے ایک ٹیلہ نظر آیا، میں اس پر چڑھ گیا، مگر وہاں چڑھتے ہی مجھے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ اس ٹیلے کے اس طرف نظر آئی۔ اس کی دہشتناک صورت اور اس کے منظر نظر آئے۔ ان سب حالات کے دیکھنے کے باوجود اس سانپ کی اتنی دہشت مجھ پر سوار تھی اور ایسی طرح بھاگا جا رہا تھا کہ میں قریب ہی تھا کہ جہنم کے اس گڑھے میں جا گروں۔ اتنے میں ایک زور کی آواز مجھے سنائی دی، کوئی کہہ رہا ہے پیچھے ہٹ، تو ان جہنمی لوگوں میں سے نہیں ہے۔ میں وہاں سے پھر پیچھے کو ہٹا، وہ سانپ بھی میری طرف ہی آ گیا اور میرے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ مجھے پھر وہ بڑے میاں سفید لباس نظر آئے۔ میں نے ان سے پھر کہا کہ میں نے پہلے بھی آپ سے درخواست کی تھی کہ اس سانپ سے کسی طرح مجھے بچائیں، آپ نے قبول نہ کیا۔ وہ بڑے میاں رونے لگے اور کہنے لگے کہ میں بہت ضعیف ہوں، یہ بہت قوی ہے، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ البتہ سامنے یہ ایک دوسری پہاڑی ہے، اس پر چڑھ جا، اس میں مسلمانوں کی کچھ امانتیں رکھی ہیں، ممکن ہے تیری بھی کوئی ایسی چیز امانت رکھی ہو جس کی مدد سے اس اژدہے سے بچ سکے۔ میں بھاگا ہوا اس پر گیا اور وہ اژدہا میرے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ وہاں میں نے دیکھا ایک گول پہاڑ ہے، اس میں بہت سے طاق کھلے ہوئے ہیں، ان پر پردے پڑے ہوئے ہیں، ہر کھڑکی کے 2 دروازے ہیں سونے کے، جس پر یاقوت جڑے ہوئے ہیں اور موتیوں سے لد رہے ہیں، اور ہر دروازے پر ایک ریشمی پردہ پڑا ہوا ہے۔ میں جب اس پر چڑھنے لگا تو فرشتوں نے آواز دی کہ کوار کھول دو اور پردے اٹھا دو اور باہر نکل آؤ، شاید اس پریشان حال کی کوئی امانت تم میں ایسی ہو جو اس وقت اس کو اس مصیبت سے نجات دے۔ اس آواز کے ساتھ ہی ایک دم دروازے کھل گئے اور پردے اٹھ گئے اور اس میں سے چاند جیسی صورت کے بہت سے بچے نکلے، مگر میں انتہائی پریشان تھا کہ وہ سانپ میرے بالکل ہی پاس آ گیا تھا۔
اتنے میں وہ بچے چلانے لگے، ارے تم سب جلدی نکل آؤ، وہ سام تو اس کے پاس ہی آ گیا۔ اس پر فوجیں کی فوجیں بچوں کی نکل آئیں۔ ان میں دفعتاً میری نگاہ اپنی اس 2 سالہ بچی پر پڑ گئی جو فوت ہو گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی رونے لگی اور کہنے لگی، خدا کی قسم یہ تو میرے ابا ہیں، اور یہ کہتے ہی تیر کی طرح کود کر ایک نور کے پلڑے میں پر چڑھ گئی اور اپنے بائیں ہاتھ کو میرے دائیں ہاتھ کی طرف بڑھایا۔ میں جلدی سے اس سے لپٹ گیا اور اس نے اپنے دائیں ہاتھ کو اس سام کی طرف بڑھایا۔ وہ فوراً پیچھے کو بھاگنے لگا، پھر اس نے مجھے بٹھایا اور خود میری گود میں بیٹھ گئی اور اپنے دائیں ہاتھ کو میری داڑھی پر پھیرنے لگی اور کہنے لگی کہ میرے ابا جان، کیا ایمان والوں میں سے جو لوگ گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، ان کے لیے اس بات کا وقت ابھی تک نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے واسطے اور اس حق بات کے واسطے جو ان پر نازل ہوئی ہے جھک جائیں۔ اس کی یہ بات سن کر میں رونے لگا اور میں نے پوچھا، کیا بیٹی تم سب قرآن شریف کو جانتی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ ہم سب قرآن شریف کو تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ میں نے پوچھا، بیٹی یہ سانپ کیا بلا تھی جو میرے پیچھے لگ گئی تھی؟ اس نے کہا، یہ آپ کے برے اعمال تھے، آپ نے اس کو اپنے گناہوں سے اتنا قوی کر دیا کہ وہ آپ کو اب جہنم میں کھینچ کر ڈالنے کی فکر میں تھا۔ میں نے پوچھا، وہ سفید پوش ضعیف بزرگ کون تھے؟ کہنے لگے، وہ آپ کے نیک عمل تھے جن کو آپ نے اتنا ضعیف کر دیا کہ وہ اس سام کو آپ سے دفع نہ کر سکے، البتہ اتنی مدد بھی کر دی کہ بچنے کا راستہ بتا دیا۔ میں نے پوچھا کہ بیٹی تم اس پہاڑ میں کیا کرتی ہو؟ کہنے لگی کہ ہم سب مسلمانوں کے بچے ہیں، قیامت تک ہم یہاں رہیں گے، آپ کے آنے کے منتظر ہیں، جب آپ سب آئیں گے تو ہم سفارش کریں گے۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی تو اس سام کی دہشت مجھ پر سوار تھی۔ میں نے اٹھتے ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کی اور اپنے برے افعال کو چھوڑ دیا۔ جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سپورٹ کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔